بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MJB ٹی وی اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. عمران خان کی طرف سے یہ اعتراف کرنا کہ لانگ مارچ میں ان کے لوگ مسلح تھے اور پھر وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ کہنا کہ آئندہ وہ چڑھائی کریں گے اسلام آباد میں تو خیبر پختونخوا کی پولیس ان کے ساتھ ہوگی، یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس کے اوپر اور حکومت کا کیا اقدام ہونا چاہیے ریاست کو بچانے کے حوالے سے، اس حوالے سے وہ بات کریں گے ایڈیٹر ان چیف سینئر صحافی محسن جمیل بیگ صاحب سے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا اعتراف جرم اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور اس موقع کے اوپر اور پھر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. وہ پہلے بھی نہیں تھے، اب بھی نہیں ہے. اور آپ نے جو 3.5 سال پونے 4 سال ان کو حکومت میں دیکھا، وہاں بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو جس طریقے سے گورننس کی، وہ ون مین شو اور عقل کل، اور کوئی ڈکٹیٹر بھی اس طریقے سے آپریٹ نہیں کیا ہماری پاکستان کی ہسٹری میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہوں وہ ہو جائے اور جیسا میں چاہوں ویسا ہی ہو. اور ابھی بھی جو لانگ مارچ میں انہوں نے جس طریقے سے 1 ماہ پہلے انہوں نے 30 کے قریب جلسے کیے، مختلف شہروں میں پورے پاکستان میں پھرے، اور جو تقاریر تھیں وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اکسایا جائے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اور خاص کر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. مطلب کسی کو آپ کوئی بھی القابات سے نوازیں، اس میں وہ آپ کی شاید زبان کی اختراع ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کورٹ آف لا میں ہی ہوتے ہیں. آپ نے اتنے لوگوں پہ غلط کیسز بنائے خود، اور میں حیران ہوں سپریم کورٹ کے اوپر کہ جو غلط کیسز بنے اس کے جو پراسیکیوٹرز کو اگر آپ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ وہ کیسز صحیح بنے ہیں یا نہیں بنے. تو سپریم کورٹ بھی اس میں کود گئی ہے. تو خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اس دن آؤں گا، یلغار لے کے آؤں گا، لیکن ماشاءاللہ ڈرپوک اتنے ہیں کہ اپنی ہی لانگ مارچ کے آگے، جو کہ KPK کی گورنمنٹ کی پولیس آگے لگا لی، جی بی کی پولیس لگا لی، اور اپنا کنٹینر پیچھے رکھا. مطلب ابھی بھی وہ چھپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں، اور وہاں بھی کچھ چھوٹا موٹا 4 سدہ بھی ہیلی کاپٹر میں گئے، زمینی سفر نہیں کرنا چاہتے. جو شخص اتنی آسائش میں رہنا والا شخص انقلاب کی اور جہاد کی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں اس کو شرم آنی چاہیے. اور وہ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ اپنی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر دے. وہ دور چلے گئے. ماشاءاللہ نیازیوں کی تو یہ ہسٹری بھی نہیں ہے. یہ تو سلنڈر کرنے والی قوم ہے، اپنے گھر میں تو سب بڑھ کے مارتے ہیں. یہ جو بیانات ہیں ان کے، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا جی سب مسلح تھے، اسی وجہ سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے یہ میئرز لیے. یہاں پہ خون خرابہ ان کا پروگرام تھا کرنے کا. اب جہاں تک وہاں کے وزیر اعلیٰ نے بھی کل سپیچ کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جب آپ میرٹ پہ کسی کو کسی عہدے پہ نہیں بٹھاتے، پھر اس سے آپ اسی قسم کی توقع رکھتے ہیں. اب یہ ان کی بھی تقریر جو تھی کہ جی ہم اتنی تھریٹننگ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، میں سمجھتا ہوں بالکل مناسب نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ریاست سے بغاوت کے مرتکب ہو چکے ہیں؟ جی بہت دفعہ ہوئے. اور تو پھر ریاست کیوں خاموش ہے؟ وہ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے صدیق صاحب جیسے آئین کو وائلیٹ کیا، ان کے کہنے پہ اسپیکر نے وائلیٹ کیا. انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا. جب آپ آئین توڑتے ہیں تو آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوتے ہیں. پھر جس طریقے سے انہوں نے سازش قرار دیا اس امریکن سائفر کو، وہ بھی سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی شخص آئین کو وائلیٹ نہ کرے. آئین ایک ایسی چیز ہے جب وہ نہ ہو تو یہ اسٹیٹ اور یہ ریاست نہیں چل سکتی. اور جس بندے نے بھی آئین وائلیٹ کیا اس کو سزا ہونی چاہیے. یہ میرا موقف ہے.
تو اس میں گورنمنٹ کو کیا تجویز کریں گے؟ ایکٹ کریں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت؟ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے پہلے بھی یہ پوچھ لیا. وہ بیسیکلی گورنمنٹ کا خیال تھا کہ جیسے ہی ہم آئیں اور بجٹ بنائیں اور الیکشن میں چلے جائیں, لیکن خان صاحب ڈرے ہوئے تھے کہ میرے خلاف کیسز نہ بنے. کرپشن کے کیسز بھی ہیں, بیڈ گورننس کے ہیں, اور ان کے جتنے ایڈوائزرز اور امپورٹڈ ایڈوائزرز باہر سے آئے ان سب نے مال بنایا اور مال بنا کے نکل بھی گئے. وہ شہزاد اکبر کہاں ہے آج؟ نام ہی نہیں, اس کا نام ہی کوئی نہیں لے رہا, اور اتنا وہ امیر ہو گیا کہ وہ ابھی لندن میں ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے. لیکن سنا ہے وہ بھی کوئی اچھا خاصا پیسہ باہر لے گیا. سب لے گئے ہیں جی. اور وہ فرا گوگی دیکھ لیں, ندیم بابر دیکھ لیں, ایک دو اور لوگ آئے, کوئی کینیڈا سے آیا, کوئی کہاں سے آیا. تو ایسی صورت میں خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ میرے پہ کیسز نہ بنے, نئے الیکشن میں چلے جائیں. ہو سکتا ہے ان کو غلط فہمی بھی ہو کہ میں جیت کے واپس آ جاؤں گا اور دوبارہ پرائم منسٹر بن جاؤں گا, جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ خواب ان کا کبھی پورا نہیں ہوگا. کیونکہ اس کے لیے ایک ڈیموکریٹک سوچ چاہیے. جس پبلک کو آپ ورگلا رہے ہیں اس کو آپ ووٹ میں کنورٹ کریں اور ملک کی بہتری کے لیے کریں. بہت سے لوگ ہیں ہمارے پالیٹکس میں جو بہت بری طریقے سے ہارے یا ہروا دیے گئے, اور ایک وزیر اعظم تھے جن کی 2/3 میجارٹی تھی, بعد میں وہ 18 سیٹوں پہ اپوزیشن میں بیٹھے. تو انہوں نے اپنے ٹائم کا انتظار کیا. اور پولیٹکس میں الیکشن پولیٹیشین کا کام ہی ہے, اگر آپ ہار جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دوبارہ سے کام شروع کرتے ہیں. اور کئی لوگ ہیں ایک بار ہارے, ایک بار جیتے, پھر ہارے, پھر جیتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہار جائیں اور آپ کہیں کہ جی چڑھ دوڑو فیڈرل گورنمنٹ پہ, سارے انسٹیٹیوشن کو آپ تھریٹ شروع کر دیں. تو گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہم نے 3 مہینے بعد جانا ہے, تو وہ اور ویسے بھی یہ نون لیگ والے جو لیڈر شہباز صاحب, نواز صاحب یا زرداری صاحب, وہ انتقام کی سیاست پہ میرا خیال بلیو, حالانکہ جتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا ان کی فیملیوں کے ساتھ ہوا, اور کرپشن آپ 1 روپے کی ثابت نہیں کر سکتے. انہوں نے اس طرف سوچا نہیں, لیکن خان صاحب ان کو بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ کیسز بنائے جائیں اور بن جائیں گے. اچھا بیگ صاحب, اتنا عرصہ وہ 4.25 سال حکومت میں رہے, لیکن کبھی اتنے دن انہوں نے خیبر پختونخوا میں نہیں گزارے. ابھی بڑی گالہ سے ایسے کون سا ان کو, یہ بھی کوئی پیری فقیری کا چکر گئی یا پھر حکومتی نشہ نہیں اترا ابھی تک؟ کیونکہ ادھر تو اب وہ پروٹوکول نہیں. فقیری تو صدیق صاحب سب جال سازی ہے. اچھا, نہ وہ اتنے کوئی پیر فقیر تھے ان کے پاس, نہ کوئی جنات تھے, ورنہ بچا لیتے خان صاحب کو. اگر اتنے جنات ہیں تو پھر ڈر کے مارے KPK میں کیوں بیٹھے ہیں؟ 150 پولیس اپنے گھر کے باہر بنی گالا لگوائی ہوئی ہے, GB سے بھی اور KPK سے بھی. بیسیکلی ڈرپوک آدمی ہے, فیس نہیں کر سکتا. اور ہمیشہ جو شخص بڑے بڑے دعوے اور بڑکیں لگاتا ہے وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے, اور اس میں دم نہیں ہوتا. ورنہ آپ جہاد, انقلاب, امن بن معروف, کیا باتیں. وہ بھائی بنی گھر پہ تو رہو, کیوں چھپ کے بھاگ گئے ہو؟ ہم نے بھی فیس کیے ہیں آپ کے ظلم کو, آپ کی جو ہے جابرانہ سوچ کو, اور انتقام کو بھی. تو رہو نا, فیس کرو. لیڈر جیل نہیں جاتے, ہسٹری میں بہت سے لوگ